جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم روئے زمین پر ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی اور بھی ہیں اس کے پاس بھی کچھ ہے۔ تو آپ نے عرض کیا مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا وہ؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ وہیں ملے گا۔ کہ میں اس کو کیسے پہچانوں گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھ مچھلی لے کر کے جانا، وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دے گی، تیرنے لگے گی اور پانی میں رستہ بن جائے گا سرنگ کی طرح، سمجھنا کہ وہ وہی ہے۔ اور بھی پہچان بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی اور آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت یوشع ابن نون ابن افراہیم ابن یوسف علیہ السلام، یعنی یہ یوشع ابن نون کون ہوتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے ہوتے ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ نے حضرت یوشع ابن نون کو نبوت عطا فرمائی۔ تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع ابن نون کو ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لے کر آپ نے مچھلی بھوند لی آگ پر اور آپ چلے۔ اس سے پتہ چلا کہ توشہ سفر ساتھ میں لے جانا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اکثر انبیاء کا آپ ان کے سفر کال سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ توشہ ساتھ میں رکھتے تھے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ اور ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی توشے کو ساتھ میں لے جانا، یعنی سفر میں کچھ نہ کچھ ساتھ کھانے پینے کی چیز لے جانے کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ نے مچھلی بھون کر ساتھ میں رکھی، چلتے چلے گئے دریا کے کنارے کنارے۔ جب آپ دریا کے کنارے کنارے چلتے چلے گئے تو آپ ایک جگہ پر آرام کے لیے حضرت یوشع ابن نون کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس توشدان کے اندر بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ اچانک زندہ ہوئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دیا، سمندر میں چھلانگ لگا دیا، اور وہ تیرنے لگی اور اس میں پانی میں رستہ بن گیا۔ تو حضرت یوشع ابن نون نے سوچا کہ جب حضرت بیدار ہوں گے تو میں بتاؤں گا ان کو۔ یہ عجیب بات ہو گئی، یہ معاملہ ان کو نہیں پتا تھا، چونکہ یہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان کی باتیں تھی کہ ہونا کیا ہے۔ وہ تو بس خادم بن کر کے چلے تھے ساتھ میں۔ تو شیطان نے بھلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو یاد نہ رہا اور یہ دونوں چلے گئے۔ تھوڑی دور گئے تو کچھ بھوک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ توشدان سے ذرا نکالیے مچھلی جو ہم بھون کر گھر سے لائے تھے۔ کہا حضرت میں تو بھول گیا، وہ تو وہاں جب آپ سوئے تھے نا تو وہیں وہ زندہ ہو کر توشدان سے نکل کر کے دریا میں تیرنے لگی تھی، رستہ بن گیا۔ کہا رہے وہی تو ہماری منزل تھی۔ کہا میں تو بھول گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے پھر وہ واپس پلٹے۔ جب وہاں آئے تو دیکھا کہ دو دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں وہی جگہ جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ وہاں ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر ڈال کر کے لیٹا ہوا ہے۔ اب اس پر مفسرین نے الگ الگ اقوال بیان کیے، کسی نے کہا بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا لیٹے ہوئے تھے۔ ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر ڈال کر کے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے منہ سے چادر ہٹا کر کے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران، اے عمران کے بیٹے موسیٰ آپ پر بھی سلام۔ انہوں نے کہا بھئی آپ میرا نام کیسے جانتے؟ کہا جس نے بھیجا ہے اس نے بتایا ہے، اس نے بھیجا ہے اس نے آپ کا نام بھی بتایا، آپ کے ابا کا نام بھی بتایا۔ پھر بہرحال گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علم الاسرار جانتے ہیں، علم باطن آپ کو کی معلومات آپ کو بہت ہے، اس لیے میں آیا ہوں
تو تاکہ جو علوم آپ کو دیے گئے ہیں میں اس کو کچھ حاصل کروں آپ سے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو علوم آپ کے پاس ہے وہ مجھے نہیں پتا ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے، لیکن میں آپ کو کیسے اجازت دوں اپنے ساتھ رہنے کی، کیونکہ آپ صبر نہیں کریں گے میرے ساتھ، کہ میرے کام تو پھر اسی علم کی بنیاد پر ہے نا، تو جو مجھے دیے گئے ہیں، ہر آدمی اپنے علم کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے تو کیسے میں آپ کو اجازت دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے ساتھ لینے، میں صبر سے کام لوں گا، صبر کروں گا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ سے سوالات نہیں کروں گا، بس میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ الجھیں گے نہیں، آپ صبر سے کام لیں گے، تو چلیے پھر چلتے ہیں۔ اب وہ تینوں چلے تو ایک کشتی نظر آئی، قرآن نے ذکر کیا کشتی نظر آئی۔ اب کشتی نظر آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا جو ملاح تھا، جو کشتی چلاتا ہے نا، اس کو ملاح کہتے ہیں، اور اس کو ناخدا بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے گاڑی چلانے والے کو ڈرائیور کہتے ہیں نا، اور کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں۔ تو ملاح جو تھا اس کو آپ نے کہا بھئی رکو، تو تینوں کے نورانی چہرے تھے، چہرے چمکتے ہوئے تھے، تو چہرے دیکھ کر کے ملاح نے کنارے کی طرف کشتی لائی۔ تو جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں سمندری، تم کیا کر رہے ہو ایسے؟ تو ملاح نے کہا میں ملاح آدمی ہوں، اور سمندری ڈاکوؤں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کے چہرے ایسے نورانی تھوڑی ہوتے ہیں، چہرے بھی تو بتاتے ہیں نا انسان کو پہچاننے کے لیے آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو کہا وہ سمندری ڈاکوؤں کو، کیونکہ ہمارا روز معاملہ تو سابقہ پڑتا رہتا ہے، سمندری میں رہتا ہوں، میرا سفر تو روزانہ کا ہے، میں پہچانتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ تو ان تینوں کو سوار کر لیا۔ اب سوار کیا تو ان کے چہروں کی بزرگی سے ملاح نے پہچانا، تو ازراہ ادب ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تینوں سے، اور انہوں نے خضر علیہ السلام کا بھی ادھر پہنچا دو۔ اب کرایہ نہیں لیا تو اور بڑی بات، پہلے تو وہ کنارے پر آیا ان تینوں کے لیے، پھر کرایہ بھی نہیں لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کتنا اچھا آدمی ہے ملاح۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کمر میں بندھی ہوئی کڑاڑی نکالی، اور اس سے پہلے کہ کنارہ آتا اس کشتی کو توڑنا شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جلال تو تھا ہی، آپ جانتے ہیں جلالی پیغمبر ہیں، طبیعت میں جلال تھا، تو وہ کڑاڑی سے جو ہے اس کا تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صبر نہ کر سکی، اور کہنے لگے کہ آپ کیسے ہو، کیسے انسان ہو آپ، کہ اس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، ہمارے ساتھ کرایہ تک نہیں لیا، کشتی میں ہمیں مفت میں بٹھایا، اور آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے میری بات پر، میں جو کروں گا آپ اس پہ، اس لیے میرا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکے گا، ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ مجھ پہ گرفت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی چلیں مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے بھول کے گرفت کر لی، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب جیسے ہی کنارے پہ اترے، ایک سوال تو کر ہی لیا تھا، کنارے پہ جیسے اترے تو اترنے کے بعد کچھ دور چلے تھے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان تمام بچوں میں ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کھیلتے ہوئے بچوں کے درمیان وہی خوبصورت بچے کے پاس گئے اور اس کا گلا دبا کر اس کو پٹک دیا، وہ بچہ وہیں مر گیا۔ اب یہ تو قیامت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ بے گناہ کا قتل، آپ نے بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟
آپ نے صبر نہیں کر سکے. ظاہر سی بات ہے کہ جو دیکھ رہے تھے اس پر آپ کو تو سوال کرنا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک بچے کا خون کر دیا, کیسے کیا؟ پھر حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں صبر کر سکیں گے میرے معاملات پر, اب آپ اپنی راہ لیں, مجھے اپنے راستے جانے دے. کہا نہیں چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب ہم صبر سے کام لیں گے, کوشش کریں گے کہ آپ سے نہ پوچھیں, ساتھ رہنے دیجیے گا, چلیے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھے, ایک گاؤں میں پہنچے. وہاں گاؤں میں پہنچے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. گاؤں کے لوگ ایسے بدتمیز قسم کے کچھ ہوتے ہیں نا, اس سے کچھ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا, وہ پورا گاؤں کے گاؤں ایسا مہمان نواز ہوتا ہے کہ کہیں جاؤ تو دل چاہتا ہے کہ یہیں رہ جائیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اور کہیں ایسے بھی کچھ بدتمیز ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہاں تو پھر رکے ہی نہ. ایسا ہوتے, مٹی مٹی کا فرق ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے اپنا گاؤں بہت اچھا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شہر کو ہمیشہ سلامت رکھے, اس شہر میں اسلامی شعار سلامت رکھے, گنبد و مینار کی آبرو سلامت رکھے. کچھ خامیاں ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, لیکن محبت کے معاملے میں اس شہر کی کوئی مثال نہیں. محبت کے معاملے میں اس شہر کی کوئی مثال نہیں. میں ہندوستان بھر کے جنازوں میں, میتوں میں, شادیوں میں شریک ہوا ہوں, لیکن ہمارے یہاں جس اکرام کے ساتھ میتیں جاتی ہے اور جو انداز ہمارے یہاں ہوتا ہے محبتوں کا, پیار کا, وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. یعنی کہ میں آپ کو کوئی دل نہیں ڈبا رہا ہوں, میں نے صحیح کہتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک بہت بڑے شہر میں گیا تھا, مہاراشٹر کا ہی بہت بڑا شہر ہے, نام نہیں لوں گا, وہاں کے لوگ سنیں گے تو وہ برا مانیں. بہت بڑے شہر میں گیا, میت میں گیا, تو میں نے دیکھا گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, وہاں میت گھر میں پڑی ہوئی ہے, گھر والوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. میں نے سوچا یا اللہ اگر یہ میرا شہر مالیگاؤں ہوتا تو سکرات سے لے کر کے لوگ بھاتی کھلانے تک کے بھیڑ لگی رہتی گھر پہ الحمدللہ. اور آدھی رات ہو کچھ بھی ہو, محلے والے تو جمع ہوتے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. آدھی رات کو کوئی مسئلہ ہو جائے پورا محلہ اپنے یہاں جمع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اچھی بات ہے, جو اچھائی ہے وہ ہے, اور جو برائی ہوتی ہے تو میں اس پہ پھر بول ہی دیتا ہوں اصلاح کی نیت سے, برائی کی نیت سے نہیں. مجھے محبت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارا شہر مزید جو کمیاں ایسی دور ہو جائیں کہ لوگ اس کی مثالیں دیں کہ بھئی دیکھو وہاں بھی کچھ مسلمان ہیں. تو خیر محبت میں بڑا بے مثال ہے اپنا شہر, اللہ کا شکر ہے. اور یہ روزانہ کی محبت کیا کم ہے کہ لوگ تراویح پڑھ کے بھاگنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو پیاس لگی ہوتی ہے, کچھ کی حاجتیں ہوتی ہے, کسی کو تراویح کے بعد فوراً چائے چاہیے ہوتی ہے, عادت ہے نا لوگوں. لیکن آپ کی محبت کتنی ہے, آپ بیٹھی ہوتے ہیں. پوری مسجد میں 80% لوگ تو جتنے آتے ہیں وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ تراویح پڑھ کے اور مسجدوں سے بھی ہمارے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کو سلامت رکھے. اور کچھ بدتمیز قسم کے لوگ تھے, نہ کھانے کو پوچھا نہ پینے کو پوچھا, حتیٰ کہ ان تینوں نے لوگوں کو کبھی کچھ کھلا دو ہمیں, تو کھانا تک نہیں دیا. کھانا طلب کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا. اب یہ تینوں جا رہے تھے, جب چلتے رہے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے, وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اس کو بنائیں گے. تو ان لوگوں نے دونوں نے مل کر کے اس دیوار کو بنایا. اب دیوار بنانے پر کوئی اجرت بھی نہیں لی. جب کچھ نہیں لیا, کوئی اجرت نہیں طلب فرمائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب بھی نہ رہا گیا. آپ نے فرمایا جو وفا کرتا ہے اس کے ساتھ جفا کرتے ہو, جو جفا کرتا ہے اس کے ساتھ وفا کرتے ہو, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر فرمایا کہ حضرت اب تو میری مدت اور میعاد خود ہی پوری ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کے ساتھ اور دیر تک رہ سکوں گا. یہ مسئلہ کیا ہے مجھے بتا دیں, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا, یہ سب مجھے بتائیں, میں پھر اپنی راہ لیتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام,
چونکہ اللہ نے مجھے علم الاسرار آگے کیا ہونے والا ہے وہ علم دیا۔ دیکھو یہاں یہ بات آپ سمجھے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے آگے کے معاملات اللہ نے کس کو دیے؟ علم لدنی کس کو دیا؟ خضر علیہ السلام۔ تو جب اللہ آگے کیا ہونے والا معاملہ ہے یہ خضر کو دے سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں خضر پیدا ہوئے اس نبی کو نہیں دے سکتا؟ لوگ اس پہ لڑتے ہیں، کل کیا ہوگا حضور کو نہیں معلوم۔ اللہ کے بندو ذرا حضور کی شان قرآن میں پڑھو، قرآن میں دیکھو، مت لڑو، امت کو فرقوں میں مت بانٹو، وہی باتیں کرو جو صحابہ کرتے تھے، اہل بیت کرتے تھے، اولیاء اللہ کرتے تھے، وہی باتیں کرو جو قرآن کر رہا ہے نا۔ قرآن میں دیکھو تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا موسیٰ، یہ جو کشتی والا معاملہ تھا، جو میں نے کڑاڑی نکال کے کشتی توڑی، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جب یہ کشتی کنارے پر جائے گی تو بادشاہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور جو کشتیاں خوبصورت ہے، اچھی ہے، وہ ملاحوں سے چھین رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا، تو ان کی کشتی خوبصورت ہے، اچھی ہے، یہ چھینی نہ جائے، تو میں نے ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا تاکہ اس میں عیب پیدا ہو جائے، جب عیب پیدا ہوگا تو یہ بادشاہ کے ہاتھ سے بچ جائے گا۔ اچھا کیا کہ برا کیا؟ کہا اچھا کیا۔ وہ بچہ کیوں قتل کیا؟ تو کہا کہ اس بچے کے متعلق مجھے علم تھا مجھے کہ اس کے ماں باپ پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سچے لوگ ہیں، اور یہ بچہ کافر ہونے والا تھا بڑا ہو کر، اور پکا کافر ہونے والا تھا۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر یہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اس کے کفر کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ آگے چل کے اپنے مومن ماں باپ کو کافر بنائیں گا۔ دیکھو کل کی بات ہے نا، بلکہ آگے کی بات ہے، کب جوان ہوگا، کب کافر بنائے گا، یہ علم حضرت خضر کو ہے کہ نہیں؟ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کہا کہ پھر میں نے اس کو مار ڈالا، اور مار ڈالنے کے بعد میں نے دعا کی، اللہ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے میری دعا سے پھر اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی دینے کا وعدہ کیا، اور وہ بیٹی ایک نبی کے نکاح میں جائے گی اور اس نبی کے ساتھ رہے گی، تو پھر اس سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ تو کافر کو مار ڈال کر کے ایک نبی کی ماں میری دعا سے پیدا ہو رہی نا، اس کے ماں باپ کا ایمان بھی بچ رہا ہے۔ اچھا کیا کہ برا کیا؟ کہا یہ بھی اچھا کیا۔ تو کہا کہ پھر وہ دیوار کیوں بنائی وہ جفاکار والے گاؤں والوں کی؟ فرمایا کہ وہ جو گاؤں تھا نا، تو وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اوپر کی پشت میں ان کا باپ نیک تھا، تو ان کا خزانہ اس دیوار کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یتیم بھئی ہمارے ساتھ جفا کس نے کی؟ گاؤں کے بڑے لوگوں نے کی، وہ تو یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، ننگا ہو جاتا، تو وہ لوگ لوٹ کر کے کھا جاتے خزانہ۔ اس لیے میں نے یتیم بچوں کی دیوار کو بنا دیا، اور وہ یتیم تھے اس لیے ان سے اجرت نہیں لی، اور ان کا خزانہ بھی چھپا دیا تاکہ جب وہ جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو وہ اپنی امانت اس میں سے نکال لیں گے۔ میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ کہا اچھا کیا۔ ان کا باپ اوپر نیک تھا، مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 7 پشت اوپر کا باپ نیک تھا، بعض کہتے ہیں 10 پشت اوپر کا باپ نیک تھا، بعض کہتے ہیں 17 پشت اوپر کا باپ نیک تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو نیچے 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 نسلوں تک ان کی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہم بھی نیک بننے کی کوشش کریں کہ آگے کی نسلوں کو یہ برکتیں ملتی رہیں۔ تو یہ تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو آپ نے سماعت فرمایا، اور قرآن مقدس میں آپ نے سنا۔